السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں عام طریقے سے نوجوانوں کے اندر بہت ساری کمزوریاں پائی جا رہی ہیں۔ قوت مردانگی کے سلسلے میں آج کے نوجوان بہت پریشان، کیونکہ غذا نہیں مل پاتی، اور صورتحال جو آج کا زمانہ ہے اس وقت میں نوجوان بہت کمزوری کی طرف چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے چاہا کہ لوگوں کے، خاص طور سے نوجوانوں کے، اور بالخصوص جو وہ لوگ بیمار رہتے ہیں ان بیمار آدمیوں کے قوت مردانگی میں بہت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اسی کی تعلق سے نسخے تو بہت اہم نسخے ہیں، بہت پائیدار ہیں، اور حالانکہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اب وہ بیچارے کیا کریں؟ اس سلسلے میں میں نے سمجھا کہ شاید کچھ ایسے نسخے جات ہیں جو تھوڑے سے پیسے میں ہوں، لیکن بہت سارے لوگ تیار نہیں کر پاتے، تو وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کشمش ہر ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ کشمش ہے، کشمش کو لے لو 300 گرام، اور شہد اوریجنل شہد ہو تقریباً 500 گرام۔ کشمش 300 گرام اور شہد لے لو 500 گرام۔ اس کشمش کو اس شہد کے اندر کشمش کو ملا کر رکھیں تقریباً 11 دن تک، اسی اعتبار سے ڈھک کر رکھیں، زیادہ گرمی کے اندر نہ ہو۔ بہت ساری باتیں نہ بتا کر سیدھی سیدھی بتلا رہا ہوں۔ کشمش لے لو 300 گرام اور شہد لے لو 500 گرام۔ ان دونوں کو ملا کر اور کسی اچھے برتن میں رکھے ڈھک کر، اگر شیشی کانچ کا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، کانچ کا برتن لے لو، اور 300 گرام کشمش لے لو اور 500 گرام شہد لے لو۔ ان دونوں کو ملا کر 11 دن تک رکھیں۔ 11 دن کے بعد اس کے اندر یعنی اس کو نکال کر، اور اس میں سے کشمش کو نکالیں۔ کشمش نکالیں، کتنی نکالیں؟ کشمش کی مقدار 5 دانے، اور 1 چمچ شہد، اور 1 چٹکی کلونجی اس کے اندر ڈال کر صبح کو ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اس کو مستقل کرے تقریباً 11 سے 21 دن تک، میں سمجھتا ہوں کہ جو کمزوری بدن کے اندر آئی ہے قوت مردانگی کی بنیاد پر، وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو آدمی پریشان اور بالکل دل بجھا رہتا ہے، دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، پریشانی کا عالم میں ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے اور اس کے پاس جانے سے بہت کتراتا اور بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی جہاں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر خوشحالی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی کے اندر خوشحالی نہیں ہے تو اس کا دل بجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی توازن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل کہیں نہیں لگتا ہے، پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نسخے کو استعمال کریں، اس لیے کہ بہت تھوڑے سے پیسوں کا کام ہے، اور اس کی زندگی کا بننے کا اور زندگی کے اندر خوشحالی لانے کا بہترین موقع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ اسی کے اعتبار سے ایک دوسرا نسخہ ہوتا ہے قوت مردانگی کے اعتبار سے، تقریباً اس میں 37 ادویات ہیں جن کو کوٹ کر چھان کر بنایا جاتا، تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، عمل پڑھا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر روحانی طاقت بھی پیدا ہو اور نورانیت پیدا ہو۔ اور جب انسان اس دوائی کو کھاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے،
اور اس کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے گھر کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اس لیے کہ جب میاں اور بیوی دونوں خوش ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ گھر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس لیے دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ جو نسخہ میں نے بتلایا ہے بہت کم پیسوں کا نسخہ ہے اور کرنے کے اندر بڑی سہولیات ہیں اور بہت فائدہ مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی اس کو کرتا ہے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، دل و دماغ تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے بدن کے اندر ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں نے سمجھا، حالانکہ تقریباً اس کی تو بہت سارے نسخے ہیں اور بہت ساری ادویات ہیں، بہت ساری دوائی ہیں، معجون ہے، معجون شاہی تیار ہوتا ہے، معجون بدن تیار ہوتا ہے، معجون طاقت تیار ہوتا ہے، بہت سارے معجون الگ الگ طریقوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا صفوف جو ہم بناتے ہیں، جو تقریباً 33 یا 37 دوائیاں ہیں، اس میں بہت ساری اہم دوائیاں ہوتی ہیں اور اس میں قوت مردانگی کے اعتبار سے اس کا صفوف تیار کیا جاتا ہے جو صبح شام کھایا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے معجون تیار ہو جاتا ہے، اس کا تلا تیار ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ادویات ہیں، تو میں نے ان نسخوں کو نہ بتا کر ایک بالکل سہل اور آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کشمش 300 گرام، دوبارہ سن لیجئے، کشمش 300 گرام اور شہد 500 گرام۔ کشمش کو شہد میں ڈال کر 11 دن رکھیں اور 11 دن کے بعد اس میں سے کشمش کے 5 دانے نکال کر اور اس میں 1 چمچ شہد الگ سے لے لو، 1 چٹکی کلونجی ڈال دو اور اس کو استعمال کرو۔ یہ آسان نسخہ قوت مردانگی کے اعتبار سے ہے، اور نہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے نسخے جات ہیں، بہت سارے ادویات ہیں، اور اس میں 35 سے 37 دوائیاں ہوتی ہیں۔ معجون شاہی الگ بنتا ہے، معجون طاقت الگ بنتا ہے، قوت مردانگی کا معجون بنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کھاتا ہے تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، اور جو مرد کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، بدن کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے آدمی حالانکہ غلطی کر کر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اور غلطی کی بنیاد پر یہ نسیں کمزور ہو کر اور اس کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ادویات، یہ دوائیاں جو دی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، کھلائی جاتی ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آدمی مضبوطی کے ساتھ میں اپنے ادویات کو وقت پر پابندی کے ساتھ کھاتا ہے تو بہت فائدہ اس کو ہوتا ہے، اور اس کے بدن اور پٹھوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے بدن کے اندر، اب وہ ہر ایک کام کے اندر وہ کاہلی نہیں دکھاتا، سستی نہیں دکھاتا ہے، بلکہ اس کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ پھر اس کا دل کام کے اندر بھی لگتا ہے، اس کا دل اپنے خاندان کے اندر بھی لگتا ہے، اس کا دل اپنے بچوں کے اندر بھی لگتا ہے، اس کا دل باہر بھی لگتا ہے، اس کا دل اندر بھی لگتا ہے۔ اور جب اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، نہ باہر اس کا دل لگتا، نہ اندر اس کا دل لگتا، نہ گھر کے اندر دل لگتا، نہ خاندان کے اندر دل لگتا، بلکہ ایک اندر سے بجھا ہوا اور بہت مایوس ہو کر اپنے وقت کو گزارتا ہے، اور اپنی اندر کی شکایت اور اپنے اندر کی خرابیاں دوسروں کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا پیش کرے، کس سے بتلائے، کس سے کہے، کیا کہے؟ اب وہ دل مردہ ہو کر لوگ سمجھتے ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں اس کو کچھ ہو گیا، اس کو کسی نے کچھ کروا دیا، اس کو پریشان ہو گیا ہے، یہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہم سے منہ چھپا کر رہتا ہے، اندر خاموشی کے ساتھ رہتا ہے اور ادھر ادھر وقت گزارتا ہے، ہمارے پاس نہیں بیٹھتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ اس کا دل کیوں بجھ رہا ہے، اس کا دل کیوں کمزور ہو رہا ہے، یہ اندر سے بہت مایوس کیوں ہے، اس کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ اس کمزوری کو کس سے بتلائے؟ شرم کی وجہ سے بتلاتا نہیں، حکیموں کے پاس جاتا نہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتا، اندر اندر گھل کر اس انسان وہ تباہی کے موڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے،
اور اپنے ذہن اور دماغ کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی وہ انسان خودکشی کی طرف چل دیتا ہے، کبھی وہ انسان نہ جانے کسی نشے کی طرف چل دیتا ہے، وہ انسان نہ جانے کس اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے اس سے مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر پھر بھی کوئی دقت ہے، کوئی پریشانیاں ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر ہمارے پاس ہمارا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہم نے نسخہ بتلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ مند، بہت اچھا مؤثر ہے، اور اس کے اندر طاقت اور کمزوری کو دور کرتا ہے، طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اندر قوت مردانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کا دل باہر بھی لگے گا، اس کا دل اندر بھی لگے گا، اس کا دل بچوں کے اندر بھی لگے گا، رشتہ داری کے اندر بھی لگے گا، اور وہ انسان اپنے طاقت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں آئے گی۔ تو اس لیے یہ نسخہ میں نے بہت مختصر اور تھوڑے سے پیسوں کا نسخہ آپ کو بتلایا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی کمزوری، کوئی پریشانی ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معجون بنتے ہیں، اور دوسرا صفوف بنتے ہیں، دوائیاں بنتی ہیں، اور پھر اس کو پہنچانے میں، آنے میں اور جانے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں نے نسخے کو پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی عزت کو، آپ کی ہمت کو، آپ کی طاقت کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین آپ کی خدمت آپ کی اس میں کی گئی ہے، رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے واسطے سے، اس کے مادھیم سے اگر دوسروں تک بات پہنچ گئی اور کسی کی زندگی بن گئی اور زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہو گئی، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، اور خود بھی سنیں اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس خدمت کی وجہ سے اور میری اس خدمت کی وجہ سے، اس لیے کہ اتفاق یہ ہے کہ اب موقع مل گیا اور وقت بھی ہے، گھر پر ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس لیے اب حالانکہ چھوٹے بھائی برابر مستقل اس کام کو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بھائیوں نے اور میرے دوستوں کے اصرار کی بنیاد پر کہ ہر ایک علم دوسروں تک پہنچنا چاہیے، اس اعتبار سے میں نے سمجھا کہ اس وقت موقع بھی ہے، حالانکہ بہت مصروفیت رہتی ہے اور باہر اور اندر کی بہت مصروفیت ہوتی ہے، تو اب میں نے سمجھا کہ موقع ہے کہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ دوسروں تک اس کا فیض حاصل ہو جائے، فیض پہنچ جائے، اور کسی کی زندگی کے اندر اگر خوشحالی اللہ نے پیدا فرما دی آپ کے توسط سے، آپ کی خدمت سے، تو اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے گا، دوسرے کا کام بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے، آگے بھی شیئر کریں گے، دوستوں تک پہنچائیں گے، اور ہمارے بہت بہت شکریہ، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو گیا، اللہ رب العزت ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔